اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چاروں ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا، یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے، کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99، اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضا اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے، تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان میں، بڑے ہلکے ہوتے ہیں زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ والحمد وسبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ فلاں چیز ہوئی، کیا یہ گیا، کیا وہاں ہوا، کا بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا۔ تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ہارڈنگ آف دا ہارٹ کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھیے وہ ہے اللہ کے ذکر کمی، یاد رکھیے، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے، مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر۔ وہ ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے، اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتا سے کوتا کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، موت کی یاد سے موت کی یاد سے غفلت۔ چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی۔ موت کی یاد، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم، کسی نے کسی پہ ظلم کیا دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے، دل نرم ہو، چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آ تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر، کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جا۔ موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی، جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی نظر، چونکہ آخرت کی بات ہو تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے، اس کے دل نرم رہتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل، موتا کے گھر جایا، نماز جنازہ میں شامل، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھی، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی۔ آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہو، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا، اس لیول تک آئے جب ہوگا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ، تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کر۔ تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے، یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا۔ پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم، یہ ایک فریضہ ہے،
پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکات ادا کرو، پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو، 4 چیزوں پر عہد۔ یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی، اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجہ دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، فرائض کو چھوڑنے سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھ کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے، زکات ہم کو دینا، اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%، اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے، اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہی چیزیں۔ لیکن آج بھی میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تو اس کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان، یاد رکھ۔ تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں فرائض کا اہتمام کر، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کرے، زیادہ کہاں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ تیار کی۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیں سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا، اسپاٹ آیا تھا، بلیک۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا تو دھبا دھل جاتا، اگر ایسا نہ کرا دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور اسپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا ایک اور اسپاٹ، ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ سارا دل کیسا ہو جاتا ہے، اس کا کالا ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دلوں کا زنگ نکالنے کے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام۔ ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے برے اعمال، اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے، یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے وہ قلب سلیم بھی مل جس کو اللہ قبول کر۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کر، جو پاک اور صاف اور نرم، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول، کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہیے، ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، ہمیں وہ لے جانا۔ تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا اور قلب سلیم نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دے۔ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں جو قرآن نے بیان کی، لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، الگ الگ ہے۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے تو تالے والا دل۔ اسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہو، تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، یہ سب دلوں کے اقسام ہے، یاد رکھ، کبھی موقع ملا دیکھیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا کے دل سخت ہو گیا تھا۔ آئیے وہ 5واں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو اس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑے ہو گئے
تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا؟ دلوں کو ٹیڑھا کر. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو, اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں, جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے مطلب حق آیا, نبی آئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دیگر انبیاؤں کی ایک بڑی جماعت, علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل, اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر صحیح راہ سے ہٹا دیا. دل کو سخت, دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے. یہود نے حق آنے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد, حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد مطلب ٹیڑھے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا, پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا, آپ کیا بولتے بہت ٹیڑھا ہو گیا. دیکھ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا, اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم, تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں, اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے, نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا, اپنی خواہشات کی پیروی کی, آج کوئی ہو رہا شادی بیاہ میت لین دین معاملات تجارت بول چال بات چیت اٹھنا بیٹھنا دعوت سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اس میں ہم خوش ہوتے. ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں؟ جب ہم ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کیا کرتے ہیں, فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ حالات کو بدل. یاد اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے, وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لے, وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لے, تبھی تو انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی. دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو, مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے. نہیں, اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہے نا. یہود نے یہی کیا, سرکشی. آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سکتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولے, اب آیت ہے صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے, اب آیت ہی فلاں نکل جاؤ, اور نکلتے ہو اشارہ کو دیکھے تو نہیں اپنے چل نکل جاؤ. اور نکل, جہاد کا اعلان ہو رہا, خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا, نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے, اور کچھ کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا واپس چلے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو, مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی یہ, لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں, سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا, لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے, کیوں؟ تو سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم تو سننے کو تیار نہیں, سنو مت سنے تو عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, آپ سمجھ رہے بات. اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی. ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ ہوا کہ ایک صاحب جو گانا گا رہے تھے بہت زور, تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے, اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں, چونکہ گانا گا رہا تھا, الفاظ اچھے نہیں تھے, نصیحت کرنے کے لیے. جیسے اس نے دیکھا کہ نصیحت کرنے آ رہے ہیں, انہیں دونوں انگلیاں کان میں ڈالا اور بھاگنے لگا, لٹرلی بھاگ, اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ آگے بھاگ. انہوں نے بولا میں تو آج سناؤں گا. پھر ایک مقام پہ جا کے اس کو پکڑ کے اس کے دونوں کانوں میں سے انگلیاں نکال کے انہوں نے سن, جب سن لیا تو بولا رہے یار اب عمل کرنا پڑے گا نا. آپ سمجھ رہے, مطلب وہی کانسیپٹ ہے. یہ لوگ کیا کرے, آیت سن رہے ہیں, پھر اشارہ کرے دوسرے کو مجلس میں سے اٹھو نکلو, نکلنے کے بعد پوچھتے ہیں دیکھا تو نہیں اپنے کو, اپنے نکلے وہاں سے, کیونکہ آپ عمل کرو بولیں گے. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کیا, پھیر دیا اللہ نے. آج ہمارا حال بھی, ہم میں سے اکثر لوگ قرآن حدیث اس لیے بھی نہیں سنتے, بولے سنے تو بیٹے عمل کرنا پڑے گا, لہٰذا نہیں سنے تو ہم بچ جائیں گے. کہ نہیں سنے تو آپ بچ جائیں گے, اگر نہیں سنے تو کوئی بچ جائیں گا تو سب سے پہلے کافر بچ جائیں گے, کیونکہ ان کو نہیں معلوم اسلام. ہم نہیں بچیں گے پہلے, ہم کو تو معلوم اسلام. سمجھو میرے بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقوں کے جیسے ہمارے دل بھی سخت کر دے اور ٹیڑھا کر. آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب میں مشغول رہنا. زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا. لہو اور لعب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں, اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا, اس کے اندر سیریسنس نہ لا
کے اچھے عمل نہیں کرنا، چلتا ہے بولنا ہنسنا خوب، یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لیا، دن اور رات صرف ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اس میں منع نہیں، قہقہ بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز ہے، پوری زندگی اس میں گزر، کوئی آیا تو ہنسی، کوئی جا رہا تو ہنسی، بیٹھے تو ہنس رہے، اٹھے تو ہنس رہے، میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے، کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا، اور آپ وہ مجلس کو دیکھ سکتے جماعت کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو، زندگی کیا ہے، صرف زیادہ حاصل کو مردہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیت جو میرے سامنے لائی گئی، اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم، یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات، تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں، ہنسی اور مذاق کے آداب، اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا تھوڑا بہت بالکل جائز، اس میں کوئی ممانعت، لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا، قہقہ لگانا اور کثرت سے قہقہ ہی لگانا، پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا، یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا ہنسیے، بشاش اور بشاش رہیے، تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے، تھوڑا ہنسیے، کبھی کبھار قہقہ لگانا بھی جائز ہے، حرام نہیں، لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے، ہنسی سے منع نہیں، ہمیشہ ہنسنا، لغو اور لائف سمجھنا دنیا کو، ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا، فلاں کرے گا ہاں ہاں دیکھا جائے گا، زکات کا ہاں ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک، صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ۔ اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ کو ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں، ہنس کے ٹالتے ہیں، چلو نماز ابھی بھی ہنسی، سیریسنس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنسنے میں لگا دی۔ یہ چھٹا عمل تھا یاد رکھ، اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال ہیں جن کے کرنے سے دل ٹیڑے، سخت، خراب، مردہ، بیکار ہو جاتے ہیں، دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح 7واں عمل یاد رکھ، دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے ہر طرح کے کام کرنا، مارے مارے پھرنا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری، مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت سے نہ کرنا، یہ بھی دل کی وجہ ہے، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے، آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کو مال سے مدد کرو، حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، زکات نہ دینا، صدقات نہ کرنا، جس کا حق مال میں نہ دینا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد دنیا میری چلے جائیں گی، میں پیچھے ہو جاؤں گا، وہ میرے برابر آ جائیں گے، وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، اور ہم چھوڑ دے۔ تو آخرت کو ٹارگٹ کیجئے، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے، یاد رکھیے۔ 7واں عمل تھا۔ 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، فضول گفتگو، اس سے بھی دل سخت ہے۔ دنیاوی مجالس سے بیٹھنا اور فالتو باتیں، دنیاوی مجالس سے بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے، کہ تجارت کیسی کرنا، بزنس میں کیا چل رہا، مارکیٹ میں کیا چل رہا، کیا نئے پروڈکٹس آئے، کیا نئے ایپس آئے، بزنس پروموشن کیسے کرنا، یہ سب اچھی بات کام ہے نا، لیکن مارکیٹ میں فضول میں بیٹھ کر فضول باتیں کر، یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا، اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکی۔ 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، اس سے بھی دل سخت ہو۔ فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے اس کو دیکھنے میں ہم دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ ایک بچہ ہے، اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی ہے، 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں برائی محسوس نہیں کرے، کیوں؟ دیکھنے دل میں وہ برائی نہ رہی، اس کا دل سخت۔ کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی، ذبح ہوتے ہوئے جانور کو نہیں دیکھا تھا، جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا تو وہ اس چیز کا عادی بن جائے۔ لیکن یہ تو جائز کام، تو اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کہیں گا، پھر وہ سخت دل بن جائے۔ گناہوں کو بار بار گناہوں کو بار بار جس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت۔ آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے۔ بہرحال وقت کو ضائع کرنا، جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی، یاد رکھیے۔ 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا، جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ یاد رکھ کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے، ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے۔ تو دلوں کی سختیاں ہمیں اگر ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کتنی عجیب بات ہے یاد، اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے، جو دین اور شریعت اس نے
نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بکثرت جماعت کی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں لمبے عرصے تک قربانیاں دی، اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم بھی ہم بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی، یاد رکھے دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتا، کیا بتاؤں میں۔ اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا تھا ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا، پوسٹ گریجویشن کرتا تھا ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی، اسلام کا، دین کا بیسک نالج بھی ہمارے بیسک نالج بھی نہیں ہے۔ فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے، نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، نوجوان سوال کر کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا، سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایسی حالات ہے، علم کی اتنی کمی اسی کو انتہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں مانو، کتنا بنیادی سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کم دعویٰ، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے، یاد رکھ، یہ بہت امیزنگ چیز ہے، یاد رکھ، بہت امیزنگ۔ آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتا مدینے کے اندر، انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے تو میری عادت لوگوں سے ایسی، جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی، تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے، مدینہ میں ہے، مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے، پوچھا یہاں کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے۔ تو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا، یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی، تو صرف اتنا معلوم کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں، ان کے لیے الگ شہر ہے جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہے۔ اور یہ 10-12 سال سے بتانے لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں، اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی، اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں، اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کچھ۔ تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی، یہ دوری یاد ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا خود کا ذاتی تجربہ، میں جب سفر کے لیے گیا ایک بار مکہ، تو بھائی خیالات آتے ہیں دل میں، تو خیال آ گیا لوگوں سے بات کر، کچھ عربوں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، ایکسپرٹ سے ملاقات کی، تو لوگوں سے لوگوں سے سوال کی کہ آپ کتنے دن سے مکہ میں اور آپ کا حج ہوا کیا، تو آپ یقین نہیں جانیں گے ایسے بھی لوگ ملے جو 50 سال عمر ہوگی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے لیکن حج نہیں کرے آج تک۔ مطلب ایک سوال تو ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مشکل کام میں مشکل آتی ہے اور آسانی سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یاد رکھیے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، مشکل ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، آسانی سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ جو چاہ رہے ہیں اور ایک وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں یہ کام آسانی سے ہو جائے، یہ میری چاہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو جیسا لے رہا ہے وہ اس کی چاہت ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے وہ سب سے اچھا ہو رہا ہے۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو چاہ رہا ہے سب سے اچھا ہو، چونکہ وہ سوال اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم کیا کریں۔ آپ چاہ رہے کہ بچی کی شادی آج ہو جائے، میں چونکہ چٹھی پر بھی ہے، اور شادی لڑکے کی تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہی نہیں ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب مطلب بولنے لگے، مزہ ہی آتا ہے کہ لڑکے کو تو شادی کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں، نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نہ کچھ چاہیے، لڑکا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے نا۔ کوالیفیکیشن کیا؟ لڑکا ہے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی، لڑکا سمجھ آپ، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو وہ میں سمجھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ لڑکی کے بارے میں اس والے شادی نہیں ہو پا رہی، ٹھیک، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے آج ہونا بہت خیر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ صاحب جو انجینئر ڈاکٹر فلاں 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 ان سے ہونا خیر ہے، میری بات کو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں کروا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خیر، یہی آپ کے لیے خیر تھا، اور یہی انشاءاللہ خیر کی وجہ بنے گا، سمجھ رہے آپ بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ، تقدیر پر ایمان کا یہ پارٹ۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش آپ کا کام، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے، بیمار مت ہو جائیے، مریض مت بن جائیے کہ میرے بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ جب چاہیں گا بہت خیر کے ساتھ، مانو خیر کے ساتھ، اور جب کوئی چیز آپ چاہتے ہیں، اگر اس چیز پہ کبھی بیٹھے اور موازنہ کرے کچھ سالوں بعد، آپ نے لڑکا نمبر الف سے شادی کرنا چاہیے، عمر کے 20ویں سال میں آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی کی شادی 25ویں سال میں لڑکا نمبر 20 سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس عمر کے مرحلے میں کبھی موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ہوا یہ ڈیسیژن یہ بیسٹ تھا اس لڑکی کے لیے، اور جس سے شادی اس لڑکے کی، اور وہ خیر نہیں ہوتا اس لڑکے کی، سمجھ آپ، یہ آپ کی بچی کے لیے، یہ دیکھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں، اجلت کرتے ہیں، ہماری مزاج ہماری فطرت میں اجلت ہے، نتیجتاً کبھی کبھار لوگ اتنے اجلت ہو جاتے ہیں، اللہ تو میری نمازوں کو نہیں سن رہا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا،
نعوذ باللہ، یہ الفاظ ادا کر کے آپ تقدیر کو کوستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہاں کے شیطان کام بتا دیتا ہے پھر نیا، ارے ایسی ہوتا، اللہ نہیں سنتا کسی کی، یہ تھوڑا کام ان سے کرا لو، باقی اللہ ہی کرتا، لیکن تھوڑا ان سے کرتا۔ اب آپ لگ جاتے ایک راستے، ہاں شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ یہ مسئلہ کسی بھی انسان کو بولیں گے نا تو رکاوٹ ہے، تو اسے نئے آپ کو فتویٰ دینے والا ہے، بات میرے لکھ کے رکھ لی، بہت رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے الٹے پر کے 2 مرغے، 2 بڑواغل، 2 الو، 2 فلاں، شیر کا ناخن، ریچھ کا فلاں، اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا یہ سب لا کے دینا پڑیں گا، اور وہ غلے میں 10,000 روپے ڈال دو، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہے سب کام، صرف اللہ کے لیے، میں تو کبھی نہیں یہ سب مال وال تو ادھر ڈال دو غلے کے اندر، یہ یتیم خانے کو جاتا، کہا جاتا یتیم خانے کو، اور یتیم کون ہے؟ اس کے بچے پورے، دوسرا کوئی نہیں رہتا، یہ پریکٹیکل ہے بھیا، یتیم خانے میں۔ اور یہ سب تو لا لیا آپ نے، زعفران اور بکرا رہ گیا اس میں، ابھی اگر نہیں بھی کر پایا تو ایک روڑا تو میں اسے ہٹا دیتا، لیکن بکرے اور زعفران کے لیے دوسرا روڑا ابھی بھی باقی رہنے والا ہے، بکرا وہاں سے لینا، ہاں وہ لمبے کان والا 25,000 کا، اور زعفران یہاں سے لینا یہ دکان سے، تو آپ کا کام ہو جاتا۔ ابھی نہیں لگا سب بڑا ڈھونڈ رہا، یہ ڈھونڈ رہا، وہ ڈھونڈ رہا، وہ کر رہا، اس کے بعد یہ کر رہا، یہ ہے شیطان کا بہکاوا، آپ کو غیر اللہ کے راستے پر، شرک اور کفر کے راستے پہ، جادو ٹونے اور کہانت پہ لے گیا۔ تو اللہ کے لیے سوال دوسروں سے مت کیجیے آپ ایسے، تو آپ کسٹمر بن جائیں گے اس کے اور نیا کام لے لیں گے آپ کے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ہر دعا جمع ہو رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے، ہر کوشش کو اللہ دیکھ رہا اور بدلہ دینے میں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ خیر ہے، لیکن وہ خیر نہیں، اگر نہیں ہوا تو وہ جس دن اور جب ہوں گا سب سے خیر ہوگا۔ نہیں آپ نے بولے فیض بھی ایسا 5 سال رکی، اب شادی ہوئی، ابھی بھی تو پرابلم ہے کہ فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ اس سے خیر تھا جو جب ہونے والا تھا، یہ بات بھی تو یاد ہے، ہر بار آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے کریں گے، یعنی آپ بولے ایسا دیکھو شادی ہوئی 1 سال میں فلاں ہو گیا، 2 سال میں فلاں ہو گیا، یہ ہوگا طلاق ہو گیا، خیر تھا پہلے سے، سمجھ رہے ہیں بات، خیر تھا پہلے والے سے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے دیکھیے جو پسند کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، یہ تقدیر ہے، کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، صرف بات، ایک بیماری ہو گئی تھی، اس کو بولتے ہیں میڈ کاؤ ڈیسیز، کبھی دیکھنا ہے تو نیٹ پہ چیک کر لو، یہ بیماری ہوئی تھی یونائٹڈ کنگڈم میں، جانوروں کو ہوئی تھی۔ میڈ کاؤ ڈیسیز میں یہ تھا کہ وہ جو جانور تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا، اور اس کا اگر کوئی دودھ، اس کا جو میٹ وغیرہ کچھ بھی کھائے تو وہ انسان بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ نتیجہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بتائیے کیا کیا گیا؟ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو مار دیا گیا۔ چلو میڈ کا بہت پرانا ہوگا، چھوڑ دو۔ برڈ فلو مثال، برڈ فلو ہوا تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو کیا ہوا وہ نہیں معلوم، مرغی 10 روپے کلو ہو گئی تھی، یہ ہوا۔ لیکن کیا ہوا تھا اس میں؟ لاکھوں کی تعداد میں مرغیوں کو، اب مرغی اپنے نزدیک کیا سوچ رہی، کیا کر رہے یار یہ انسان، کیا مار دے رہے یار ہم کو، اتنا فائدہ اٹھا ہم سے، آج یہ ہم سے کر رہے۔ انسان حکمت کے ساتھ، انسان کو پتا ہے بڑا خیر یہ ہے کہ ان کو ختم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لیتی، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، لیکن یہ بات میری سمجھ لو، صبر کرو اور یہ سمجھ لو کہ یہی آپ کے لیے خیر تھا۔ جیسا وہ جانور نہیں سمجھ پا رہا اسے کیوں مارا گیا، وہ مرغیاں نہیں سمجھ پائیں گی کہ ان کو برڈ فلو میں کیوں مارا گیا بیچارے، لیکن انسان حکمت کے ساتھ جانتا تھا اس کا فائدہ کیا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم کو لگ رہا ہے ڈیسیجن غلط ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ شادی یہاں ہو جانا چاہیے، ہم کو لگ رہا ہے فلاں مسئلہ بھی، ہم کو لگ رہا ہے پاس ہم ایسے ہونا چاہیے، ہم کو لگ رہا ہے آج ہی مسئلہ مجھے مل جانا چاہیے، آج ہی سرٹیفکیٹ مجھے مل جانا چاہیے، آج میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، آج مجھے لائسنس شروع ہونا چاہیے، آج میری کمپنی شروع ہو جانا چاہیے تھی، کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنی حلال اور جائز کوششیں کرتے رہیے، اللہ پہ توکل کیجیے، جب وہ جس دن چالو ہوں گی، شروع ہوں گی، کام ہوگا، وہ بیسٹ دن اور بیسٹ آپ کے لیے۔ لیکن چونکہ ہم بھی مرغوں کے سمجھتے ہیں ہم کو کیوں مارا گیا، اللہ کی حکمت بہت بڑی کیا ہو سکتی دیکھیے، جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے۔ اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے؟ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے
اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے ہے نا۔ دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا، 12 آیت ہے نا۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے،